السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جس کتاب کا تعارف پیش کریں گے اس کا نام ہے لارنس ان اربیہ۔ اس کتاب میں اس آدمی کے بارے میں بتایا گیا ہے جس نے ترکی حکومت کے خاتمے میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ لارنس آف اربیہ کا نام تھامس ایڈورڈ لارنس تھا۔ 15 اگست 1888 میں اس کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کی ماں کا اپنے مالک کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہوئے جس کے نتیجے میں لارنس پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ نے کبھی شادی نہیں کی تھی جس کی وجہ سے لارنس کو غریبی میں زندگی گزارنی پڑی، لیکن لارنس نے اپنی غریبی کا پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنے جسم کو مشکلات اور خطرات جھیلنے کا عادی بنایا، یعنی وہ کئی دن تک بغیر کھائے پیے رہتا تھا اور کئی راتیں بغیر سوئے گزار دیتا تھا۔ لارنس تاریخ کا طالب علم تھا۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت اس کی دلچسپی صلیبی جنگوں سے ہوئی، جس کے بعد اس نے صلیبیوں کے شکست کے اسباب تلاش کرنے لگے۔ اس دوران اسے مسلمانوں سے سخت نفرت ہو گئی۔ اس نے یہ پورا پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ بہرحال کسی بھی صورت میں مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا بدلہ ضرور لے گا۔ جب اس نے تاریخ کا امتحان فرسٹ کلاس پاس کر لیا تو اسے مشرق یعنی عرب ممالک سفر کرنے کے لیے اسکالرشپ ملنے لگی۔ اس اسکالرشپ کے ذریعے سے اس نے عرب ممالک کا سفر کیا۔ وہ 4 سال تک عربوں کے بیچ میں رہا۔ اس نے عربی زبان سیکھی، عربوں کی عادت سیکھی اور عربوں کا رہن سہن سیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے عربوں کی نفسیات کا مطالعہ کرنا بھی شروع کیا۔ جب وہ عربوں کی نفسیات کا مطالعہ کر رہا تھا تو اسے اس بات کا پتہ چلا کہ عربوں میں قبائلی عصبیت کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ اپنے علاوہ کسی کو پورا مسلمان ہی نہیں سمجھتے اور وہ اندرونی طور پر ترکی حکمرانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ لارنس ہی نہیں بلکہ پورے یہود و نصارہ کو اس بات کا قطعی علم تھا کہ اگر مسلمانوں کو ہرانا ہے تو سب سے پہلے ترکی حکومت کا خاتمہ کرنا پڑے گا، جو پچھلے 600 سالوں سے مسلمانوں کی قیادت کر رہی ہے۔ جب لارنس کو عربوں کی اس کمزوری کا پتہ چلا کہ وہ ترکی حکمرانوں سے اندر ہی اندر نفرت کرتے ہیں تو اسے اپنے مقصد میں کامیابی نظر آنے لگی، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب عربوں کو ترکی حکومت کے خلاف بھڑکا کر دونوں کے درمیان آپسی جنگ کروا کر وہ ترکی حکومت کی کایا پلٹ دے گا۔ جب لارنس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو اس کی تقرری برٹش انٹیلیجنس میں ہو گئی اور اسے قاہرہ بھیجا گیا۔ چونکہ لارنس فراٹے کے ساتھ عربی بولتا تھا اور وہ عربوں میں آسانی کے ساتھ گھل مل جاتا تھا، اس لیے قاہرہ جا کر اس نے سب سے پہلے عربوں سے تعلقات قائم کیے اور اس نے یہ بھی ظاہر کیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد مکہ اور مدینہ کے والی کے بیٹے فیصل سے، جو اس وقت قاہرہ میں والی تھا، اس سے اس نے دوستی کر لی، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں باپ بیٹے کو اس نے یہ لالچ دی کہ وہ انہیں مکہ اور مدینہ کے ہی والی نہیں بلکہ پورے عرب ممالک کا حاکم بنا دے گا، جس کے بدلے یہ دونوں باپ بیٹے ترکی حکومت کے خاتمے کے لیے تیار ہو گئے۔ لارنس دن رات ایک کر کے عرب ممالک کا سفر کرتا۔ فلسطین، اردن، شام، حجاز، عراق جا کر وہ عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکاتا اور ترکوں کے خلاف تقریر کرتا۔ وہ عربوں کو یہ کہتا کہ تم ہی عمدہ قسم کے مسلمان ہو، تم پر کسی اجمی کو کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی، ترکی تم پر حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ اس نے عربوں کے دلوں میں ترکی حکومت کے خلاف اور ترکوں کے خلاف اس قدر نفرت ڈال دی کہ عرب ترکی حکومت کے خاتمے کے لیے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عرب ترکی افسران اور ان کے رشتہ داروں کا قتل کرنے لگے، حتیٰ کہ ترکوں کی عورتوں اور بچوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ یہ زمانہ پہلی جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ ترکوں کا مقابلہ جرمن، برطانیہ اور فرانس سے تھا۔ ترکی حکومت یعنی سلطنت عثمانیہ تنہا ان کا مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن عربوں نے اندرونی طور پر ترکوں کو اس طرح چوٹ پہنچائی کہ ترکی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ترکی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ آج ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کا نام لارنس ان اربیہ ہے۔ اس کے اندر لارنس کی انہی چال بازیوں اور دھوکہ دھڑی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب 576 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا مصنف اسکاٹ اینڈرسن ہے۔ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے اور اس کے اندر کل 18 ابواب ہیں۔ اس کتاب کی پہلی اشاعت 2014 میں ہوئی ہے۔ یہ کتاب انگلش میں ہے، اس کا ابھی اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ 1946 میں ایڈورڈ رابنسن نے
लॉरेंस द रेबल नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब का उर्दू तर्जमा हो चुका है, हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से उसका PDF नुस्खा डाउनलोड कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ने से जहां नसरानियों और यहूदियों की चालबाजी समझने और देखने और परखने का मौका मिलता है, वहीं पर हमें ये बात भी समझ में आती है कि एक आदमी भी अगर चाहे तो वो इनकलाब ला सकता है।